اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاریہ۔ خواتین و حضرات، آج کے جو ہمارے کا جو ویڈیو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ اس کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیجیے۔ دیکھیں، ہر شخص کو اپنی ذمہ داری جو ہے وہ سمجھنی چاہیے کہ اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس پہ کیا ہے کہ دیکھیں، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جو ہے وہ کسی نے یزید کے متعلق جو ہے دریافت کیا کہ کیا اس پر لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں، تو اس پر حضرت صاحب نے جواب دیا کہ اس شخص کے لیے جائز ہے جسے یقین ہو کہ وہ یزید سے بہتر ہو کر مرے گا۔ نہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ اس طرح ہے کہ اپنا سائل نے کہا کہ یہ مرنے سے پہلے کیسے ہو سکتا ہے، تو اس پر حضرت نے فرمایا کہ بس پھر مرنے کے بعد جائز ہوگا۔ دیکھیں، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے سے کسی نے پوچھا کہ یزید کی مغفرت ہوگی یا نہیں، تو اس پر آپ نے جواب دیا کہ یزید سے پہلے اپنی مغفرت کی فکر کرو۔ خواتین و حضرات، اس بات سے آپ اندازہ لگائیں۔ دیکھیں، ہم کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو اگر آج کل کا دور دیکھیں کہ ہر بندہ ایک دوسرے پر جو ہے وہ نظر رکھتا ہے، ایک دوسرے پر بندہ کہ فلاں بندہ جو ہے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، فلاں بندہ یہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، فلاں بندہ یہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، لیکن اپنی جو ہے ذمہ داریوں کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ کیا آپ وہ کام خود کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو یہ بات ہے کہ ہر بندے کو چاہیے کہ جو ہر بندے کے جو اگینسٹ جو ہے وہ اس کی ایک ذمہ داری ہے، اگر وہ اس کے حقوق ہیں، یعنی کہ وہ حقوق لینے کی فکر ہوتی ہے، تو یاد رکھیں کہ اس کے اگینسٹ کی ذمہ داریاں بھی کچھ ادا کرنی ہوتی ہے۔ کیا وہ ذمہ داری ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ یہاں پہ یہی بات کہی گئی ہے کہ کیا یزید کی مغفرت ہوگی یا نہیں، تو حضرت صاحب نے جواب دیا کہ آپ یزید کی بجائے آپ اپنی مغفرت کی فکر کرو۔ کیا آپ نے اپنی اصلاح کی ہوئی ہے؟ کیا آپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں؟ کیا آپ نے سارے حقوق و البات پورے کیے ہیں؟ کیا سارے فرائض ادا کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں؟ آپ ان کی فکر کیوں کر رہے ہو؟ آپ پہلے اپنے آپ پر اپنے گریبان پہ جھانکو۔ دوسروں کو اپنے حقوق کی ادائیگی کی طرف متوجہ کرنا یا ان سے اپنے جائز حقوق کے مطالبات منوانا، تو دیکھیں بلا شبہ وہ درست ہے، یعنی کہ صحیح ہے کہ آپ کسی سے کو کہیں کہ یہ میرا حق ہے، مجھے میرا حق دیا جائے، مگر حق لینا جو ہے وہ درست ہے، جائز ہے، اور ہر ایک کو اس کا حق حاصل ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہوتی ہے کہ مطالبہ کرنے والا خود اس پر نظر دوڑائے کہ کیا وہ اپنے ذمے کے حقوق اور واجبات بھی ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا، یا اس میں چوری کر رہا ہے یا بالکل ہی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا۔ اس چیز پر نظر ثانی کرنی بہت ضروری ہے۔ وہ صرف جو کیا ہے مانگنے کے بجائے کچھ دے بھی رہا ہے کہ نہیں دے رہا، وہ معاشرے کے بگاڑ کا حصہ بن کر بگاڑ کی طرف فریاد کر رہا ہے یا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، یا صرف اپنے حقوق لینے پر ہی زور دے رہا ہے۔ دیکھیں، قرآن کی تعلیم تو یہ ہے کہ مومنوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اب کیا ہے کہ اس کا حاصل یہی ہے کہ ہمیں اصلاح و فکر، اصلاح کا جو آغاز جو ہے وہ خود سے کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ہم کسی کی برائی کو کیا نوٹ کریں، کسی کی برائی کو کیا ظاہر کریں، ہمیں اپنے گریبان پہ جاننا چاہیے کہ کیا ہمارے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی ایشو تو نہیں ہے، کیا ہم جو حق کسی سے مانگ رہے ہیں کیا ہم اس کے مستحق بھی ہیں کہ نہیں ہیں، کیا ہم نے اس حق کو لینے کے لیے جو ہے اپنی ذمہ داری کو نبھایا بھی ہے یا نہیں نبھایا۔ اس چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا دیکھیں، مثال ہے کہ جیسے مغرب میں جو ہے وہ دینی ترقی کا ایک راز یہ بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلامی تعلیم کے جو ہے کئی ایسے اصول، معاشرتی اصول کو اپنا لیا ہے۔ جب تک ہم اپنے اندر انفرادی اور ملی ذمہ داریوں کا احساس اجاگر نہیں کریں گے، ذاتی خواہشات کو کبھی مفادات پر قربان نہیں کریں گے، ملک و ملت سے کے حقوق مانگنے اور وصول کرنے کے ساتھ انہیں ان کے حقوق دینے کی صحیح نہیں کریں گے، دوسروں کی اصلاح کے نعروں کے ساتھ اپنی اصلاح اور اپنی کوتاہیوں کی درستگی کی فکر نہیں کریں گے، اس وقت تک
ہمارا معاشرہ نہ آگے بڑھ سکتا ہے، نہ ہم قوموں کی جو ہے وہ دوڑتی ہوئی زندگی میں بحیثیت ملک و ملت میں کوئی بلند مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ ان احساسات کے ساتھ کیا ہے کہ پوری قوم کی تربیت ہوگی اور آگے بڑھنے کی راہیں کھلیں گی۔ خواتین و حضرات، ہر شخص کی اپنی ایک ذمہ داری ہے، جیسے کہ ہم سب نے آخرت میں جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہماری کیا ہے کہ ہم لوگ کی ذمہ داری ہے، ہم پر فرائض ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو کیا ہے کہ اپنے روزمرہ کے فرائض جو ہے وہ ادا کریں، اپنی ذمہ داریوں کا بھرپور احساس کریں۔ دیکھیں، آپ کسی جگہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کسی جگہ جاب کر رہے ہیں مثال کے طور پر، اور آپ کا کیا ہے کہ آپ جو ہے تنخواہ لینے کا حق رکھتے ہیں، تو اس کے اگینسٹ کیا ہے کہ آپ کے اگینسٹ جو آپ کے ذمہ جو کام لگایا گیا ہے، جو کام دیا گیا ہے آپ کے جاب جو امپلائر کی طرف سے، اس کام کو پورا جب تک آپ نہیں کریں گے، آپ کو امپلائر آپ کو تنخواہ کیسے دے گا، آپ کو سیلری کیسے دے گا؟ آپ اس چیز کا خود اندازہ لگائیں۔ آفس میں آپ کام کرنے کے بجائے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ تنخواہ کے بھی لینے کے بھی جو ہیں اپنے آپ کو مستحق سمجھتے ہیں، جبکہ آپ نے اس کی ذمہ داری جو ہے اس کو پوری طرح نبھایا نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے تنخواہ لینے کے حقدار ہیں؟ اس چیز کو ذرا غور و فکر کریں، اپنی ذمہ داریوں کا آپ احساس کریں۔ کسی کی بھی ذمہ داری ضروری ہے، تو میں نے ایک آفس کی آپ کی مثال دی ہے، اس کے علاوہ دیکھیں آپ کے روزمرہ کے جو ریلیشن ہیں آپ کے ساتھ آپ کے والدین ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے بیوی بچے ہیں، اور بھی رشتے ہیں، ان سب کے جو ہیں حقوق، اگر آپ ان سے حقوق لیتے ہیں تو ان کے فرائض بھی جو ہے وہ آپ کو ادا کرنا بیحد ضروری ہے۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہماری جو ذمہ داریاں بنتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو ہم ضرور پورا کریں، تبھی جا کر ہم اپنا حق لینے کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو بہتر اور بخوبی طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، اگر آج کا آپ کی ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اس حوالے سے۔ تو اور جاتے جاتے یہ کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل دی انسانی کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ کو سب سے پہلے اطلاع ملے۔ تو ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔